السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 90 پارے کا 8واں رکوع پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، آپ اینڈ تک دیکھیں گے انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھ میں آئے گی۔ ہم پڑھتے ہیں، آپ کو دھیان سے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا۔ لیکن نشانی یہ یہاں پر نہیں رکنا، لیکن ہم یہاں پر رک گئے، اب یہاں سے واپس ملا کر پڑھیں گے۔ قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ ولما، میم کے اوپر تشدید ہے، لہٰذا ایک الف کے برابر گننا کر کے پڑھیں گے، اور اسی طرح نون پر بھی تشدید آوے تو وہاں پر بھی ایک الف کے برابر گننا کر کے پڑھنا ہے۔ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي۔ یہاں پر ہم نے پڑھا غضبان، بہت سے لوگ یہاں پر غضبان پڑھتے ہیں، دال کی شکل میں غد کو پڑھتے ہیں، جس طرح کے عربی قراء عام طور پر عرب ممالک میں پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھنا بھی صحیح ہے دال کی شکل میں، اور اگر دال کی شکل میں غضبان پڑھیں گے جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، اور ہمارا یہی معمول ہے، جہاں پر بھی غد آتا ہے ہم غضبان پڑھتے ہیں، غضبان، تو وہاں پہ غد پڑھتے ہیں دال کی شکل میں، مصری قراء کی موافقت کرتے ہوئے۔ دونوں پڑھنا صحیح ہے، اگر آپ غد کو دال کی شکل میں پڑھیں یا دال کی شکل میں پڑھیں۔ اس سبق کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ غد کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس کو لے کر بہت سے لوگ کنفیوژن میں ہیں کہ دو پڑھیں گے یا دو پڑھیں گے، اور بہت سے لوگ ایک دوسروں کو تنقید کرتے ہیں کہ دو آپ غلط پڑھتے ہیں، اور کوئی دو پڑھنے والا غد پڑھنے والے کو تنقید کرتا ہے کہ آپ دو غلط پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ چیز معلوم ہو جائے۔ اعجلتم امر ربکم وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ قال رب باقی زیر کو آگے والے صفحے میں غین جو جزم والا ہے اس سے ملانا ہے۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سورۃ الاعراف کے 18 رکوع یہاں تک مکمل ہوئے اور 90 پارے کے 8 رکوع مکمل ہوئے۔ آج کے رکوع میں ہم نے 4 آیتیں پڑھی۔ اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ٹیلی گرام کو جوائن کر لیجئے، اور آپ وہاں پر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم بتانے کی پوری کوشش کریں گے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔